السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام شمائلہ ہے اور میں لاہور شہر کی رہنے والی ہوں۔ پچھلے ہفتے میری شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی اور اس بات سے میں بے حد خوش تھی کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے میرے اماں ابا میرے لیے ایک اچھا اور بہترین رشتہ تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے، مگر جو بھی رشتہ وہ دیکھتے تھے یا تو انہیں لڑکا پسند نہیں آتا تھا یا پھر ان کا اپنا گھر نہیں ہوتا تھا، اور اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی تھیں تو لڑکے کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں ہوتی تھی۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے اماں اور ابا بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں ایک ہی بہن تھی اور میرے 2 بھائی تھے جو مجھ سے چھوٹے تھے۔ اماں ابا جلد از جلد مجھے رخصت کرنا چاہتے تھے کیونکہ اب تو میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ رشتہ داروں میں سے ابھی میرے لیے رشتے آئے تھے، لیکن اماں ابا نے بہت پہلے ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ وہ کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ کوئی بھی نئی رشتہ داری نہیں جوڑیں گے، کیونکہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا اور جو کچھ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی نیا رشتہ جوڑنا ممکن نہیں تھا، نہ ہی اس چیز کی کوئی گنجائش باقی تھی۔ اسی لیے میرے اماں ابا خاموشی سے انکار کرتے تھے، جبکہ پھپھو نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ابا نے ان کے بیٹی کو انکار کیا ہے، ایسے میں 2 سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں، لیکن ابھی تک بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا۔ ان لوگوں کی کڑوی باتیں مجھے بہت بری لگتی تھی اور میں دن رات دعا کرتی تھی کہ کسی اچھے گھر میں میرا رشتہ ہو جائے اور کسی ایسے انسان کے ساتھ جو کہ نہ صرف مجھے عزت سے اپنائے بلکہ میرے والدین کی بھی ویسے ہی عزت کرے جیسے وہ اپنے گھر والوں کی کرتا ہو۔ آخر کار میری دعائیں قبول ہو گئیں اور میرے لیے جس شخص کا رشتہ آیا تھا اس کے بارے میں اب تک میں نے جتنا کچھ بھی جانا تھا اسے جان کر میں بے حد خوش تھی۔ طاہر ایک بہت ہی سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا اور اس کی ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری بھی تھی، گھر بھی ان کا اچھا تھا، اور سب سے بڑھ کر جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ طاہر بہت ہی احساس کرنے والا انسان تھا۔ اسی لیے میری اماں ابا نے فوراً ہاں کر دی تھی اور اب تو میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میں رخصت ہو کر اپنی سسرال آ گئی۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ میری ساس وہ ایک بہت ہی اچھی نیک خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا کیونکہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں نے بھی انہیں اپنی ماں کا ہی درجہ دیا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری میری ساس سنبھالتی تھی، لیکن شادی کے بعد انہوں نے ساری ذمہ داریاں مجھے سونپ دی تھی۔ ویسے تو گھر میں کام کے لیے ایک ملازمہ آتی تھی اور صبح سارے کام نپٹا کر چلی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد کے جو بھی کام ہوتے تھے وہ سارے میری ذمہ داری تھی۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ گزرا تھا اور ابھی تک میرا گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوا تھا۔ مجھے ویسے بھی کسی کے گھر زیادہ آنے جانے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی میرے شوہر کو یہ بات پسند تھی کہ میں بنا کسی بات کے گھر سے باہر نکلوں۔ طاہر 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا اور مجھے اس بات پر بہت خوشی تھی کہ میرا شوہر باقی مردوں کی طرح بالکل نہیں تھا کہ جس کے لیے اس کا کام ہی سب کچھ ہو اور دنیاوی کاموں میں ایک ہو کر انسان باقی سب کچھ بھول جائے۔ میرا شوہر ایک دیندار آدمی تھا۔ محلے میں کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو آگے بڑھ چڑھ کر مدد کرتا تھا۔ محلے کی جتنی بھی عورتیں اب تک مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھیں سبھی میرے شوہر کی بہت تعریف کرتی تھیں، یہی کہتی تھیں کہ میرا شوہر بہت ہی شریف اور دیانتدار آدمی ہے۔ آج تک اس نے کبھی بھی محلے کی کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ ساری لڑکیوں کو وہ اپنی بہنیں سمجھتا ہے اور سب عورتوں کو اپنی ماں کی طرح عزت دیتا ہے۔ میں اس کی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوتی تھی کیونکہ وہ ساری عورتیں مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے مرد کا ساتھ نصیب ہوا جو کہ عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ طاہر واقعی ہی ایسا مرد تھا جو کہ عورتوں کی عزت کرتا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور پھر ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ہمارے برابر میں ہی ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ کیونکہ میں گھر سے باہر زیادہ نکلتی نہیں تھی، اسی لیے کبھی کبھار تازہ ہوا لینے کے لیے چھت پر چلی جاتی تھی اور چھت پر جا کر وہ گھر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ گھر بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا، باہر سے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ گھر کسی بڑے اور امیر آدمی کا ہے، لیکن آج تک میں نے وہاں پر کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔
ایک عورت تھی جو کبھی کبھار نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ تو نہ میں نے کبھی کسی مرد کو وہاں دیکھا تھا اور نہ ہی اسی لڑکی کو یا پھر کسی بچے کو۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں صرف ایک عورت رہتی۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے میں اپنی ساس سے اس بارے میں بات کر رہی تھی۔ جب میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ چپ ہو گئی اور پھر انہوں نے مجھے اس گھر کی کہانی بتائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں کوئی ایک اکیلی عورت نہیں رہتی، بلکہ وہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اس کی بیٹی عام لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی بیٹی نفسیاتی ہے اور سارے محلے والے یہ بات جانتے ہیں۔ اسی لیے سب لوگ اس کی بیٹی کو پاگل کہتے ہیں۔ اسی لیے وہ اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی اور نہ ہی کسی کے سامنے آنے دیتی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے آج تک یہی لگتا تھا کہ امیر لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، لیکن آج اس لڑکی کی کہانی سن کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ جب میں نے اپنی ساس سے مزید اس بارے میں پوچھا کہ آخر ایسا بھی اس کی زندگی میں کیا ہوا تھا کہ جس نے اسے اس قدر پاگل کر دی، تب میری ساس نے یہی بتایا کہ اس کی ماں سے تو یہی سننے کو ملا ہے کہ وہ اپنے ابا سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور باپ اس کے بہت لاڈ اٹھاتا تھا۔ اور جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور بہت علاج کروانے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا تھا اور سب سے بڑھ کر مجھے اس عورت پر دکھ ہو رہا تھا جس نے نہ صرف اپنا شوہر کھو دیا بلکہ اپنی اکلوتی اولاد کو بھی اس حالت میں دیکھتی تھی۔ اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب سے میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تھا اب تو ہر وقت وہ میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ اسے بھی اس بات پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کو تقریباً ہر ہفتے ہی ان کے گھر بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کی خیریت معلوم کرائیں اور یہ پوچھ کر آئیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور یہ بات تو میں نے بھی دیکھی تھی کہ میرا شوہر ہر ہفتے ہی کافی ساری چیزیں لے کر آتا تھا اور میری ساس کے حوالے کر دیتا تھا۔ میری ساس وہ لے کر گھر سے باہر چلی جاتی تھی۔ تب میرے شوہر نے بتایا کہ وہ ساری چیزیں اسی لڑکی کے لیے لے کر آتا ہے، وہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے۔ اس کی ماں کیونکہ مجبور ہے، اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر کہیں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اسی لیے میرا شوہر ہے باہر سے ان کے لیے سامان لے آتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ وہ لڑکی جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب ایک دن میری ساس میرے شوہر کا لایا ہوا سامان ان کے گھر دینے جانے لگی۔ جب میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کی، پہلے تو وہ میری بات سن کر چپ ہو گئی، لیکن جب میں نے یہ کہا کہ میں ایک مرتبہ اس کی ماں سے ملنا چاہتی ہوں اور اسے بس یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کی بیٹی ہی کی جیسی ہوں، تو میری ساس مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مان گئی تھی۔ جب میں اس گھر میں گئی تو میں اور بھی حیران ہوئی، کیونکہ وہ گھر جس قدر باہر سے خوبصورت تھا اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ جب میں اس لڑکی کی ماں سے ملی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسا میں نے سوچا تھا وہ ویسے بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے جانے کے غم میں اور اپنی بیٹی کے پاگل ہونے کے غم میں کافی نڈھال ہوگی، لیکن اس عورت کو دیکھ کر تو کہیں سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے ان دونوں دکھوں کو دل سے لگایا ہے۔ وہ تو عام لوگوں کی طرح بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ لیکن پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا یہ سوچ کر کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا دکھ اس کے چہرے سے واضح دکھائی دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی بیٹی کے لیے سنبھال لیا ہو۔ میں ایک مرتبہ اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی ماں سے یہ بات کہی تو وہ عورت اچانک سے گھبرا گئی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ اس کی بیٹی کی طبیعت آج کل کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ جس کو بھی دیکھتی ہے اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اسی لیے وہ کسی کو بھی اس سے ملنے نہیں دیتی اور اسے کمرے میں ہی بند رکھتی ہیں۔ میری ساس نے بھی مجھے روک دیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ گھر واپس آنے کا کہا۔ میں ان کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اس کی ماں کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ غریب تھے اور اپنی بیٹی کا علاج نہیں کروا سکتے تھے۔ اس قدر ان کا گھر شاندار تھا، وہ کافی پیسے والے لگتے تھے۔ ایسے میں وہ عورت اپنی بیٹی کا کسی بھی اچھی جگہ سے علاج کروا سکتی تھی، اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اگر کسی اچھی جگہ سے اس کا علاج کروایا جاتا اور وہ ٹھیک نہ ہوتی تو پھر اس کی ماں ابھی تک اس کا علاج کیوں نہیں کروا رہی تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب ایک دن میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گھر گئی ہوئی تھی۔ اچانک سے اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں انہیں لے کر قریبی ہسپتال چلی گئی۔ اماں کی دعا وغیرہ لے کر ہم گھر آنے ہی والے تھے جب میرا سامنا اپنی اسکول کی ایک سہیلی سے ہوا۔ نمرا اسکول میں میرے ساتھ پڑھتی تھی اور ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی، لیکن پھر وہ لوگ ہمارا محلہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے ہماری دوستی آگے چل نہیں پائی تھی۔ اس کے بعد ہمارا کوئی ایک دوسرے سے رابطہ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت نہ تو اس کے پاس کوئی فون تھا اور نہ ہی میرے پاس، اسی لیے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد ہماری کوئی بات چیت ہوئی تھی۔ اور آج اتنے سالوں کے بعد اسے اس طرح سے اپنے سامنے دیکھ کر میں بے حد خوش ہوئی تھی۔ کافی دیر اس سے بات چیت ہوتی رہی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسی ہسپتال میں نوکری کرتی ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھی ماہر نفسیات ہے اور پاگل لوگوں کا علاج کرتی ہے۔ اس نے اپنا نمبر مجھے دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اب ہم دونوں کی بات چیت ہوتی رہے گی۔ نمرا مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھی، اس لیے دوبارہ میں اس سے مل کر بے حد خوش تھی۔ اسی لیے میں نے اس کے گھر کا پتہ بھی لے لیا تھا اور اس کا فون نمبر بھی میں نے اپنے فون میں ڈال لیا تھا اور اماں کو لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ ایک دن اماں کے پاس رکی تھی اور اگلے دن میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر واپس آئی، اچانک ہی مجھے اپنی پڑوسن لڑکی کا خیال آیا جو کہ پاگل تھی، اور پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں نمرا سے اس بارے میں بات کروں۔ وہ بھی تو ایک بہت اچھی ماہر نفسیات ہے، کیا پتہ اس لڑکی کا علاج ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے اور اس کی ماں کی پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ اور ویسے بھی اس طرح اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کی بیماری اب بہت بڑھ گئی ہے، تو ایسے میں اس کا علاج ہونا تو بہت ضروری تھا۔ میں نے نمرا سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ ایسے مریضوں کا علاج ممکن ہوتا ہے، بیماری جتنی بھی بڑھ جائے ٹھیک ہونے کے امکانات رہتے ہیں، اور وہ لڑکی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں اسے اس کے ہسپتال لے آؤں، اور اگر وہاں لانا ممکن نہیں ہے تو وہ میرے گھر آ جائے گی۔ میں اسے اس لڑکی کے گھر لے جاؤں تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس لڑکی کو تو ہسپتال لے جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے نمرا کو ہی گھر پر بلا لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، وہ ایک مرتبہ اسے دیکھ لے گی، اور اگر اس کا علاج ممکن ہوا تو اس کی ماں سے بات کر کے اسے ہسپتال داخل کروا دیں گے۔ نمرا گھر آئی تو سب لوگ اس سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، جبکہ اس میں بھی میرے سسرال والوں کی بہت تعریف کی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی۔ پہلے تو میری ساس تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی کہ ایسے کسی کے گھر جانا عجیب سی بات تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں کو برا لگ جائے۔ لیکن جیسے ہی یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہوئی تو اس نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ میں نے بہت اچھا کیا ہے، اس طرح کسی کا بھلا ہو جائے گا، ہم لوگوں کو ضرور اس کے گھر جانا چاہیے اور اس لڑکی کی اور اس کی ماں کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ نمرا کو لے کر میں اس لڑکی کے گھر گئی تھی۔ جب اس کی ماں کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئی اور اس نے فوراً ہی انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اپنی بیٹی کا علاج بہت کروایا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ سب ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ اس کا علاج جب ممکن نہیں ہے، جبکہ نمرا نے بہت کہا کہ ایک مرتبہ وہ اسے دیکھ لے، اس لیے آج تک بہت سارے مریضوں کا علاج کیا ہے اور سبھی بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اس کی ماں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اچانک سے ہی اس کی ماں کو غصہ آیا، اس نے ہمیں اپنے گھر سے جانے کے لیے کہا۔ میں اور نمرا دونوں ہی اس بات پر حیران تھے اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ واپس گھر آتے ہی نمرا نے مجھ سے یہ کہا کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ لگتی ہے، ورنہ کون ماں نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی عام لڑکیوں جیسی زندگی کے ساتھ گزارے۔
یقیناً اس گھر میں کوئی بہت بڑا راز چھپا تھا جو ہم لوگ نہیں جانتے، اور جس راز کو اس کی ماں چھپا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی سے ملنے نہیں دیتی۔ اس کی بات نے تو مجھے بھی حیرت میں ڈال دیا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جب ایک ماں ہی یہ نہیں چاہ رہی کہ اس کی بیٹی مکمل ٹھیک ہو اور عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ میں نے کافی اس بارے میں سوچا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ آخر کار اس واقعے کے بعد میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا، اور میری ساس نے بھی اس دن کے بعد سے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھ سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ اب میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہ کروں اور اس بات کو یہیں ختم کر دوں۔ محلے داری ہے اور وہ پڑوسی ہیں، ایسے میں وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بدمزگی ہو اور آپس کے تعلقات خراب ہوں، جبکہ میں نے تو اس کا بھلا ہی سوچا تھا۔ آخر اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات تھی؟ میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد پھر میں نے اس لڑکی کا ذکر اپنے گھر میں نہیں کیا۔ اس بات کو بھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا جب ایک ایسی خبر سننے کو ملی جس نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میری ساس نے آ کر مجھے بتایا کہ پڑوس میں رہنے والی پاگل لڑکی حاملہ ہے۔ تو یہ بات سنتے ہی پورے محلے کے لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی، کیونکہ اس لڑکی کی ماں اکثر گھر سے باہر ہوتی تھی، جبکہ وہ تو گھر کا دروازہ بند کر کے جاتی تھی۔ معلوم نہیں کہ کون گھر میں گھسا اور کس نے یہ سب کچھ کیا تھا، جبکہ وہ لڑکی بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ مجھے تو یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ماں پر حیرت ہوئی تھی کہ اگر وہ اچھے طریقے سے اپنی بیٹی کا علاج کروا لیتی تو شاید آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جبکہ محلے داروں نے باتیں تو بہت کی تھی، لیکن کسی نے بھی اس لڑکی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ لڑکی پاگل ہے۔ اسے تو اپنا نام تک یاد نہیں رہتا، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، تو اسے کیا معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے بہت ہمدردی ہوتی تھی، اور اب جب کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا، اس نے تو مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اب میں اس کے حق میں دعا ہی کر سکتی تھی۔ میرے شوہر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ان کے گھر میں تو کسی کا آنا جانا نہیں ہے، جبکہ اس کی ماں تو جب بھی گھر سے باہر جاتی ہے تو گھر کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر کے جاتی ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی پریشانی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ بات تو ٹھیک تھی کہ اسے اس لڑکی کی فکر تھی، اسے شاید اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن اس بات کو سن کر وہ جس قدر پریشان اور حیران ہوا تھا، اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس لڑکی کی ماں نے گھر کی کھڑکیاں، دروازے مکمل طور پر بند رکھنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اب وہ کسی عورت کو بھی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتی تھی۔ میری ساس ایک دو مرتبہ گئی تھی، لیکن ان کے گھر کا دروازہ بند ہی ہوتا تھا، اور وہ دروازے سے ہی پلٹ کر واپس آ جاتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی اس کی ماں کو بھی گھر سے باہر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی گھر کے صحن میں کبھی وہ نظر آئی تھی۔ ہر وقت ان کے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رہتے تھے۔ اس لڑکی کو تو میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، اور اب تو اس کی ماں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے دونوں ماں بیٹی کہیں چلی گئی ہیں، لیکن میری ساس کا کہنا تھا کہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور کہیں نہیں گئے۔ بس انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ دن اسی طرح سے گزرتے گئے، اور پھر وہ دن آیا کہ مجھے اچانک سے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی جس نے چھوٹا سا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری پڑوسن کی پاگل لڑکی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ کھڑکی سے اسے دیکھا تھا، اس کا چہرہ مجھے یاد تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو خوشی خوشی اپنے بچے کو لے کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میں نے پھر سے اسے آنے دیا تھا، وہ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئی تھی، اور میں حیران تھی کہ اس کی ماں نے اسے گھر سے باہر کیسے آنے دیا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی، اور جس طرح سے آتے ہی اس نے بات کی تھی، وہ لڑکی مجھے کہیں سے بھی پاگل نہیں لگی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، میں نے تو صرف ایک دو مرتبہ اسے چھت پر کھڑے ہو کر ان کے گھر کی کھڑکی سے ہی دیکھا تھا، اور وہاں سے صرف اس کا چہرہ ہی ایک دو مرتبہ دکھائی دیا تھا۔
اس لڑکی کو لے کر میرے بہت سارے سوال تھے۔ میں اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے اس کی ماں کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا، اور آج وہ لڑکی خود ہی ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی کہ میں اب اس سے سب کچھ پوچھ لوں گی، اور سب سے بڑھ کر تو میں یہ جاننے کا مجھے تجسس تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کی ماں نے اس کا علاج کروایا ہو اور وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی ہو، اسی لیے تو اس کی ماں نے اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی تھی، اور آج وہ ہمارے گھر آ گئی تھی، تو یقیناً اب اسے سب کچھ معلوم ہوگا، اور اسے یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کس نے کیا تھا۔ اسی لیے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیسے ہی میں نے اس لڑکی سے یہ راز پوچھا تو اس نے میرے کمرے کی طرف اشارہ کیا، جبکہ میں بہت حیران ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں بھاگ کر کمرے کے پاس گئی اور میں نے جھانک کر کمرے میں دیکھا تو ہوش و حواس فنا ہو گئے، کیونکہ کمرے میں میرا شوہر موجود تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب کچھ میرے شوہر کا کیا کرایا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ طاہر تو ایک بہت ہی اچھا اور نیک انسان تھا، وہ تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آیا، یقیناً وہ جھوٹ بول رہی ہوگی، لیکن اتنا بڑا جھوٹ وہ کیسے بول سکتی ہے؟ جب میں نے دوبارہ اس لڑکی سے پوچھا تو تب بھی اس نے میرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی فنا ہو گئی تھی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ تو کیا اسی لیے میرا شوہر اس کی اتنی زیادہ فکر کرتا تھا اور ہر ہفتے ڈھیروں سامان لا کر اپنی ماں کو دیتا تھا کہ وہ اس کے گھر پہنچائے؟ تو اس کے دل میں واقعی میں چور تھا، اور وہ جو سب کے سامنے بہت ہی نیک اور اچھا انسان بن کے گھومتا تھا، یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک دکھاوا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں فوراً کمرے میں گئی تاکہ اپنے شوہر سے جواب مانگ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ میں نے جاتے ہی اپنے شوہر سے جب یہ سوال کیا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا کہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں، لیکن میں نے اسے یہی کہا کہ مجھے اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے، کسی کی معصومیت کا اس طرح سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن میرے شوہر کو تو ایسے جیسے میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے اسے کھل کر ساری بات بتائی تو وہ حیران اور پریشان تھا۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن اس لڑکی نے میرے کمرے کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ یہاں تو میرا شوہر ہی موجود تھا۔ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے اس بات پر لڑ جھگڑ رہی تھی کہ اچانک سے ہی میرا دیور وہاں پہنچ گیا اور اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ اس کے بھائی نے نہیں بلکہ اس نے کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں اور میرا شوہر ہم دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ میں تو اپنے دیور کو بہت ہی اچھا لڑکا سمجھتی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت نے تو مجھے بہت مایوس کیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہی اپنے بھائی کی طرح سب کی عزت کرنے والا تھا۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی اس نے ہمیشہ اپنی ماں کی طرح میری عزت کی تھی، اور آج جب اس نے اپنے منہ سے اپنا جرم قبول کیا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تو اسے معصوم سا لڑکا سمجھتی تھی، لیکن اس نے تو ساری حدیں پار کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس کے بارے میں کچھ بھی برا سوچتی، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہمارے سامنے لے آیا اور اس نے یہی کہا کہ یہ لڑکی اس کی بیوی ہے، ان دونوں نے نکاح کیا ہے اور یہ ان دونوں کا بچہ ہے۔ کسی نے بھی اس لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ نکاح کب اور کیسے ہوا؟ وہ لڑکی تو پاگل تھی، تو پھر یہ نکاح کیسے ہوا؟ بہت سارے سوال تھے جو ہمیں بے چین کر رہے تھے۔ جب میرے دیور نے ہمیں بیٹھنے کا کہا اور یہ کہا کہ وہ ہر بات کا جواب دے گا، ہمیں صرف خاموشی سے اس کی بات سننی ہے، اور پھر اس نے ہمیں وہ کہانی سنائی تھی جس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا اور ہم سب لوگ انجان تھے۔ میرے دیور نے بتایا کہ جب وہ دوسرے شہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے یہاں واپس آیا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ ساتھ والے گھر میں 2 ماں بیٹی رہتی ہیں اور لڑکی پاگل ہے، جیسا کہ اس محلے میں رہنے والا ہر شخص جانتا تھا۔ جو کہانی ہر شخص کو سنائی گئی تھی وہی کہانی میرے دیور کو بھی معلوم ہوئی تھی۔ اسے اس گھر میں نہ تو کوئی دلچسپی تھی
اور نہ ہی اس گھر میں رہنے والے لوگوں میں کوئی دلچسپی تھی، لیکن میرے دیور کی عادت تھی کہ وہ روزانہ ہی صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد چھت پر جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر اس نے اپنا سامان سیٹ کیا ہوا تھا اور وہاں پر وہ ورزش کرتا تھا۔ جب روزانہ ہی سامنے والے گھر پر اس کی نظر جاتی تو کھڑکی سے ایک لڑکی اشاروں میں اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تھی۔ شروع میں تو وہ نظر انداز کرتا رہا، یہ سوچ کر کہ ایسے ہی وہ لڑکی اسے تنگ کرنے کے لیے سب کچھ کرتی ہوگی، لیکن اب تو روزانہ ہی جب بھی وہ چھت پر جاتا تو وہ لڑکی ہاتھ کے اشاروں سے اسے کچھ بتانے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے دیور کو شک ہونے لگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے، مگر جب آس پاس کے لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ لڑکی پاگل ہے تو میرے دیور نے یہی سمجھا کہ شاید وہ اسے ایسے ہی اشارے کرتی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کا دل اس بات پر راضی نہیں ہوا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ ایک مرتبہ اسے جا کر اس لڑکی سے ملنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور پھر ایک رات سب کے سونے کے بعد وہ اٹھا اور چھپ چھپا کر دیوار پھلانگ کر پڑوسیوں کے گھر چلا گیا اور کھڑکی سے ہی اس لڑکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر جو بڑی حقیقت اسے معلوم ہوئی تھی اس نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جسے سب لوگ پاگل سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اسے پاگل کہتی تھی، وہ لڑکی پاگل نہیں تھی بلکہ وہ بالکل ٹھیک تھی، اور اس لڑکی نے میرے دیور کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے جان بوجھ کر اسے کمرے میں بند کیا ہے اور سب لوگوں کو اس کی ماں یہی کہتی ہے کہ اس کی بیٹی پاگل ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کی ماں یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ اس کی سگی نہیں بلکہ ستیلی ماں تھی، اور اس کی ستیلی ماں نے دولت کے لالچ میں آ کر اس کے باپ سے شادی کی تھی، جبکہ اس کی سگی ماں کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور پھر اس دوسری عورت نے آ کر پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ نہ صرف قبضہ کیا تھا بلکہ اس کے باپ کی جان بھی لی تھی۔ ساری دولت حاصل کرنے کے لیے اس کے ابا کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ابا کی موت ہو گئی تھی، اور اسے اس کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ یہ حقیقت کسی کو نہ بتائے۔ اور کچھ اس نے یہ سب کچھ اس وجہ سے بھی کیا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو کل کو اگر اس لڑکے کی شادی ہو جائے گی تو پھر اس کے باپ کی ساری دولت اسے مل جائے گی، جبکہ وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ جس دولت کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا تھا، اسے وہ اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے کیسے جانے دے سکتی تھی، جبکہ اس کی ستیلی ماں یہ سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ مل کر کر رہی تھی، جس کے ساتھ اس نے اس کے باپ کے مرنے کے بعد شادی کی تھی، لیکن کسی کو بھی اس شادی کا علم نہیں تھا۔ اس نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی اور یہی ارادہ رکھتی تھی کہ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کی بھی جان لے گی اور سب سے یہی کہے گی کہ اپنے پاگل پن میں آ کر اس نے خود ہی اپنی جان لے لی، اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹی کا قصہ ختم ہو جائے گا اور وہ عیش سے اپنی زندگی اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ جیے گی۔ یہ ساری کہانی سن کر میرا دیور حیران اور پریشان تھا۔ جو بھی تھا ستیلی ہی صحیح، لیکن وہ بھی ایک عورت تھی، کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتی تھی؟ جبکہ اس لڑکی نے میرے دیور سے مدد مانگی تھی کہ وہ اسے یہاں سے نکال کر لے جائے، لیکن میرے دیور کا کہنا تھا کہ اگر وہ اسے اس طرح سے لے کر جائے گا تو کوئی بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرے گا، اسے کسی اور طریقے سے اس کی ماں کی حقیقت سب کے سامنے لانی ہوگی۔ اور پھر اس نے چھپ کر اس لڑکی سے نکاح کیا اور اسے یہی کہا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے یہ بات ظاہر نہ کرے کہ کوئی اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے، بلکہ اس کے سامنے وہ ویسی ہی رہے جیسے پہلے رہتی آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے بھی میری دیور کی بات مانتے ہوئے ویسا ہی کیا تھا، اور پھر جب اس کی ستیلی ماں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیٹی حاملہ ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، جبکہ یہ سب کچھ میرے دیور نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ اس عورت کو سبق سکھا سکے۔ جب وہ اپنی بیٹی سے کچھ بھی پوچھتی تھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ اسے کچھ نہیں معلوم، یہ سب کچھ انہوں نے اس عورت کی اصلیت سامنے لانے کے لیے کیا تھا۔ اور اب جب وہ خود اس معاملے میں بری طرح سے الجھ گئی تھی تو اس نے خود ہی اپنا جرم اپنے منہ سے قبول کیا تھا، اور اس نے سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس کی بیٹی پاگل نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی، اور میرے دیور نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا تھا۔ ایک لڑکی کی اس طرح سے کمرے میں قید رکھنے کے جرم میں
اور اس کے باپ کے جان لینے کے جرم میں اس عورت کو جیل ہو گئی تھی، جبکہ اپنی بیوی کو وہ گھر لے آیا تھا۔ اور اس لڑکی نے میرے کمرے کی طرف اشارہ اس لیے کیا تھا کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ میرے دیور کا کمرہ ہے۔ اسی لیے میرے سوال پوچھنے پر اس نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا، جبکہ میری غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ لگتی تھی، اور اس کے بعد سے ہم لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی چھوٹی بہن بنا کر رکھا تھا، جبکہ میرا شوہر بھی اسے اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔